بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت تکریم کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا، مجھے اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے۔ والدین خصوصاً ماؤں سے گزارش ہے 14 سے 19 سال کی عمر کے دوران اپنے بچوں کو خصوصی وقت دے، توجہ دے، پیار دے، خاص طور پر بیٹیوں کو۔ یہی عمر ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں غیر محرموں میں محبت ڈھونڈ لیتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں۔ اسی عمر میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، اور کچھ ان کی مینٹل ہیلتھ کی سینسز سے گزر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ پیار کی شفقت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جب انہیں یہ گھریلو ماحول سے نہیں ملتی، غیر محرموں کی محبت کا رجحان بنتا ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بے شک قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو کسی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماں، اگر کسی عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے، بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جو مانگ لو گے عطا کروں گا۔ میں سر جھکا کر اسے کہوں گا، تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا، بس ایک ہستی سنبھال رکھنا، تو میری ماں کا خیال رکھنا، آمین۔ جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتے، اور اگر روٹھیں تو انہیں کوئی مناتا نہیں۔ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ چاند پر چرخہ کاٹنے والی بڑھیا سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ جن کی ماں نہیں ہوتی گھر سے نکلیں تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں دعاؤں کی چھتری دستیاب نہیں ہوتی۔ جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھر آنے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا۔ بے شک ماں کے نام مائیں سکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں، دکھ میں سرد ہواؤں جیسی ہوتی ہیں، دے کر اپنی خوشیاں دکھ سہ لیتی ہیں۔ یہ مقبول دعاؤں جیسی ہوتی ہیں، سارے رشتے عین وفا سے خالی ہیں۔ یہ بھرپور وفاؤں جیسی ہوتی ہیں، جب سناٹا روحیں گھائل کرتا ہے تب باسوز سزاؤں جیسی ہوتی ہیں۔ دکھ کی دھوپ میں اتنا سمجھی ہوں، مائیں سکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں۔ بے شک ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے، زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔
ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ ہمیشہ خوبصورت رکھو، کیونکہ لوگ چہرے تو بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ مرحوم والدین۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔